قسم اٹھانا، جس طرح کہ اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، اصل میں جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو اس میں اسی قسم کا اعتبار کیا جائے گا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک استعمال کیا جائے، یا قرآن حکیم کی قسم اٹھائی جائے۔ جو دوسری قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، تیرے سر کی قسم، میرے سر کی قسم، جان کی قسم، مال کی قسم، ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو قسم اللہ اور اللہ کے قرآن کے حوالے سے اٹھائی جاتی ہے، اس قسم کو احتیاط کے ساتھ اٹھانا چاہیے، بلکہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسی قسم اٹھاتا ہے کہ جس کے اندر نافرمانی کا پہلو پایا جاتا ہو یا دینی معاملات کے اندر حرج واقع ہو رہی ہو، تو ایسی قسم کو توڑ دینا چاہیے اور ایسی قسم سے اپنے آپ کو بری الذمہ کر دینا چاہیے۔ جس طرح کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کا کہنا نہیں مانے گا، کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرے گا، کوئی شخص یہ قسم اٹھاتا ہے کہ وہ روزے نہیں رکھے گا، حج نہیں کرے گا، یا ایسی قسم اٹھاتا ہے کہ جس کے اندر اس کے دین کے اندر حرج واقع ہوتی ہے یا دینی احکام کے اندر کسی حکم کی نافرمانی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے اس قسم کا توڑ دینا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہم قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو یہ قسم اٹھا دیتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، یا مستقبل کے اندر کسی حوالے سے کوئی ایسی قسم اٹھاتا ہے کہ بعد میں وہ کام کر دیتا ہے آدمی، تو اس کو جو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر انسان کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص ایسی قسم اٹھا کے اس قسم کو بعد میں توڑ دیتا ہے تو پھر اس شخص کے اوپر کفارہ کیا ہوگا، اور جو اس نے قسم توڑی ہے اس قسم کے توڑنے کے اوپر اس کو کون سی سزا شریعت نے مقرر فرمائی ہے۔ ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ جو گزرے ہوئے کسی واقعے کے اوپر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے جسے جھوٹی قسم کہا جاتا ہے، کہ وہ شخص اپنی طرف سے کوئی ایسی قسم اٹھاتا ہے کہ جو حقیقت سے بہت دور ہوتی ہے اور وہ ایسی قسم اٹھا دیتا ہے۔ اسے یمین غموس کہا جاتا ہے، یعنی ایسی قسم جو اس نے ایسے واقعے کے اوپر اٹھائی ہے کہ جس کے بارے میں اس کو بھی علم تھا کہ میں یہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ دو قسمیں ہمارے سامنے واضح ہو گئی ہیں۔ ایک ایسی قسم کہ جو انسان نے جان بوجھ کر ایک غلط چیز کے اوپر اٹھائی ہے، اور ایک ایسی قسم کہ جو انسان نے اٹھائی تو تھی لیکن اس کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا کہ یہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا۔ ان دونوں کے مسائل جو ہے وہ مختلف ہیں، ان کے کفارے مختلف ہیں۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کسی جھوٹے واقعے کے اوپر قسم اٹھاتا ہے، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، تو اس شخص کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی اللہ کی بارگاہ کے اندر معافی مانگنی چاہیے، گریہ عذاری کرنی چاہیے، اور اس گناہ کبیرہ کے اوپر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے مستقبل کے حوالے سے کوئی قسم اٹھاتا ہے، وہ بعد میں توڑ دیتا ہے، وہ کام نہیں ہوتا اس طرح جس طرح سے اس نے اس کی قسم اٹھائی تھی، تو پھر وہ شخص یمین منعقدہ کا کفارہ شریعت نے بیان فرمایا ہے۔ اس حوالے سے وہ 10 مساکین کو صبح اور شام کا کھانا جو ہے وہ کھلائے گا۔ اگر وہ کھانا نہیں کھلاتا تو 10 مساکین کو وہ لباس جو ہے وہ لے کے دے گا۔ اگر وہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، لباس بھی ان کو نہیں لے کے دے سکتا، تو پھر وہ 3 روزے جو ہے وہ قسم کے کفارے کے طور پہ ادا کرے گا۔ اس سے اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔